اور اب عالمی منظر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ شروعات بڑی خبر سے کریں گے۔ حوثی باغیوں کے لیے میزائل پرزہ جات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنانے کی خبر آئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں امریکی حکام کے حوالہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی نیوی کے جنگی جہاز نے ایک کشتی قبضے میں لی ہے جس میں ایڈوانس میزائل کے پرزہ جات تھے۔ پینٹاگن کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکی حکام کا خیال ہے کہ بحیرہ عرب میں قبضے میں لی گئی کشتی کا تعلق ایران سے ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پینٹاگن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی جنگی جہاز نے جدید میزائلز کے پرزہ جات کی ایک کشتی کو قبضے میں لیا ہے اور اس کشتی کا کسی ریاست یا ملک سے تعلق نہیں ہے۔ تاہم ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشتی میں موجود پرزہ جات ایرانی ساختہ ہیں۔ امریکی حکام خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ بحیرہ عرب میں قبضے میں لی گئی کشتی کا تعلق ایران سے ہے۔ پینٹاگن کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مزید تحقیقات کے ذریعے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی حکام نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ نیوی کے گائیڈو میزائل تباہ کرنے والے امریکی بحری جہاز فارسٹ شرمن پر سوار عملے نے ایک چھوٹی کشتی کو تحویل میں لیتے ہوئے میزائلز کے پرزہ جات تحویل میں لے لیے ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ چھوٹی کشتی میں موجود عملے کو حراست میں لے کر یمن منتقل کیا گیا، جہاں ان کو یمنی کوسٹ گارڈ کے سپرد کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ابتدائی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرزہ جات یمن میں حوثی باغیوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں اور ایران ان حوثی باغیوں کا حامی ہے۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں امریکہ کے بحری جنگی جہازوں نے کئی مواقع پر ایرانی ساختہ ہتھیار تحویل میں لیے ہیں۔ تاہم اس بار جو ہتھیار تحویل میں لیے گئے ان کی نوعیت مختلف ہے کیونکہ یہ جدید میزائلز کے پرزہ جات ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایران پر کسی بھی قسم کے ہتھیار فروخت کرنے، ان کی کسی اور ملک منتقلی یا فراہمی پر پابندی عائد ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے منظوری کے بعد ایران کسی اور ملک کو ہتھیار فراہم یا فروخت کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک اور قرارداد کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں کو کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی عائد ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حوثی باغی مقامی سطح پر ہتھیار بنا رہے ہیں جس کے لیے انہیں بیرونی مدد حاصل ہے اور ہتھیار بنانے کے لیے ایران سے پرزہ جات اسمگل کیے جاتے ہیں۔ یمن میں جاری تنازع کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان چپقلش کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور سعودی عرب نے یمنی حکومت کی حمایت میں فوجی آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں حالیہ مہینوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ عرب ریاستوں کے قریب تیل کے ٹینکرز پر میزائل حملے کیے گئے، جبکہ سعودی عرب میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر پر بھی ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ان حملوں کا الزام ایران پر عائد کیا تھا، تاہم تہران نے اس کی تردید کی تھی۔ خطے میں ایران کے اقدامات کے تدارک کے لیے امریکہ نے گزشتہ 6 ماہ کے دوران خطے میں 14,000 اضافی فوجی تعینات کیے ہیں۔ حکام کے مطابق مشرق وسطیٰ میں مزید فوج تعینات کرنے کے حوالے سے بات چیت جاری تھی، تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ بحر اوقیانوس میں مورتانیہ کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے کی وجہ سے کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے۔ مہاجرت کی بین الاقوامی تنظیم IOM نے یہ جانکاری دی ہے۔ IOM کے مطابق اس کشتی پر سوار دیگر 83 افراد تیر کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ کشتی پر خواتین اور بچوں سمیت 150 افراد سوار تھے۔ یہ کشتی 27 نومبر کو گیمبیا سے روانہ ہوئی تھی اور مورتانیہ کے ساحل تک پہنچنے سے قبل ہی اس کا ایندھن ختم ہو گیا تھا۔ افریقہ سے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی کشتی کے ساتھ پیش آنے والا یہ حادثہ رواں برس کے بدترین حادثات میں سے ایک ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد آج قطر پہنچے ہیں، جہاں وہ دوحہ میں افغان طالبان سے دوبارہ مذاکرات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق
بدھ کو جاری کیے گئے بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ظلم خلیلزاد قطر میں طالبان مذاکرات کاروں سے افغانستان میں جنگ بندی اور وہاں جاری تنازع کے حل کے لیے اقدامات پر گفتگو دوبارہ شروع کریں گے۔ دوحہ میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ مذاکرات کے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ طالبان اور امریکہ کی دوحہ میں مذاکراتی عمل شروع کرنے کی کوشش تیز ہو گئی ہے۔ اس سے قبل ظلم خلیلزاد نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان حکام اور دیگر سے طالبان کے ساتھ سیاسی سمجھوتے پر مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کی، جس کے بعد وہ دوحہ روانہ ہو گئے۔ یہ پیش رفت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 28 نومبر کو دورہ افغانستان اور اسی دوران دوحہ میں خلیلزاد کے خفیہ مذاکرات کی اطلاعات کے چند دن بعد ہی سامنے آئی ہے۔ اسی بیچ افغان صدر کے دفتر نے بھی اعلان کیا ہے کہ دونوں ممالک افغان جنگ کے ایک پرامن حل کی تلاش کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغان صدارتی ترجمان صدیق صدیقی کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے ملک میں امن کے لیے ایک مشترکہ روڈ میپ پر بات چیت کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جنگ کے خاتمے کی ہماری مشترکہ کوششیں کامیاب ہوں گی۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو برائے جنوبی وسطی ایشیائی امور کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری نینسی ایزوجیسکن نے بھی کابل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ چند ہفتے قبل قیدیوں کے تبادلے میں رہا ہونے والے طالبان سے ملحق حقانی نیٹ ورک کے رہنما انس حقانی نے اپنے علیحدہ بیان میں کہا ہے کہ وہ امن عمل میں سہولت کاری کے لیے محنت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں مشکلات سے دوچار افغان قوم میں امن لانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کروں گا۔ تقریباً 1 سال تک افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد افغان امن عمل اس وقت کھٹائی میں پڑ گیا جب رواں سال ستمبر کے اوائل میں کابل میں طالبان کے حملے میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ مانا جا رہا تھا کہ امریکہ اور افغان طالبان افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ہونے والے معاہدے کے بظاہر بالکل قریب آ چکے تھے۔ کابل میں ہونے والے حملے کے بعد 8 ستمبر کو امریکی صدر نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے طالبان سے مذاکرات منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر انکشاف کیا تھا کہ وہ طالبان رہنماؤں سے امریکی صدر کے کیمپ آفس کیمپ ڈیوڈ میں ملاقات کرنے والے تھے، لیکن نومبر کے وسط میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان برف اس وقت پگھلتی ہوئی نظر آئی جب طالبان نے اپنے قید میں موجود کابل یونیورسٹی کے ایک امریکی پروفیسر اور آسٹریلیائی پروفیسر ٹیموتھی وکس کو رہا کیا تھا، جبکہ افغان حکومت نے اس کے بدلے میں حقانی نیٹ ورک کے رہنما انس حقانی کو رہا کیا تھا۔ اس کے چند دنوں بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو ٹیلی فون کیا، جس میں انہوں نے افغانستان میں طالبان سے 2 غیر ملکی قیدیوں کی رہائی میں سہولت کاری کے لیے شکریہ ادا کیا تھا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ دبئی کے ایک اسپتال میں داخل پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف نے اسپتال سے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ سنگین غداری کیس میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقدمے میں ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کمیشن ان کے پاس آئے اور دیکھ لے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ انہوں نے سنگین غداری کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس بالکل بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے لیے انہوں نے بہت خدمات سر انجام دی ہیں اور جنگیں بھی لڑی ہیں۔ اور اب فرانس کا رخ کریں گے، جہاں آج عام ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ فرانس میں صدر مائکروں کی پینشن اصلاحات کے خلاف ملازمین کی مختلف یونینز نے مشترکہ طور پر عام ہڑتال کی کال دی ہے۔ اس ہڑتال میں مختلف شعبوں کے لاکھوں افراد حصہ لے رہے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ آج فرانس بھر میں ٹرانسپورٹ ورکرز، اساتذہ اور دیگر ملازمت پیشہ افراد ہڑتال کر رہے ہیں۔ اس ہڑتال کے باعث فرانس میں قریب 90% تیز رفتار ٹرینیں معطل کر دی گئی ہیں۔ پیرس میٹرو کا زیادہ تر حصہ بند کر دیا گیا ہے۔
सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि स्कूल्स भी बंद हैं। एयर फ्रांस के 30% मुल्की और 15% बैनुल-अक़वामी परवाजें भी इस हड़ताल से मुतासिर हुई हैं। ये मुल्क की हड़ताल सदर मैक्रोन की जानिब से पेंशन इस्लाहात के खिलाफ की जा रही है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक इस हड़ताल में असातिज़ा, मुल्क भर के महकमे पुलिस, वकला, अस्पताल और हवाई अड्डों के अमले समेत कई दीगर शोबों के मुलाजमीन भी हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस में मुलाजमत से सबकदोशी और पेंशन से मुतअल्लिक़ कई कवानीन ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं और मैक्रोन इंतज़ामिया इनमें इस्लाहात के लिए एक जामे कानून वज़ा करना चाहता है। मुजव्वज़ा इस्लाहात में यह भी शामिल है कि मुलाजमीन की यौमिया कारकर्दगी की बुनियाद पर इन्हें पॉइंट दिए जाएं और इसी बुनियाद पर मुलाजमीन की मुस्तक़बिल की पेंशन तय की जाए। इसमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की भी तजवीज़ है। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 60 बरस थी, जो बाद में 62 बरस कर दी गई, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक हो सकते हैं। इस हड़ताल में अस्पताल के नर्सें, पुलिस अफसरान, महकमे बिजली और डाक के मुलाजमीन भी शरीक हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि हड़ताल के पेश नज़र अस्पतालों में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। एक जायजे के मुताबिक इस हड़ताल को फ्रांस के तकरीबन 70% लोगों की हिमायत हासिल है, जिसमें अक्सरियत 18 से 34 बरस के नौजवानों की है। आज की हड़ताल को सदर मैक्रोन के लिए एक कड़े इम्तिहान से ताबीर किया जा रहा है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो अपनी पॉलिसियों से फ्रांस को आलमी सतह पर एक अहम मकाम दिलाएंगे। सियासी मुबस्सरीन की नज़र में सदर मैक्रोन तब्दीली लाने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि वो क्या हासिल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इसी के साथ यहां पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर। इंटरनेट से तुरंत जवाब पाना हो तो हर बार दूसरों के पास जाना पड़ता है। 0.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. अमरीकी रियासत हवाई में अमरीकी फौजी ने नेवी बेस पर फायरिंग करके 2 हुकूमती एहलकारों का कत्ल कर दिया। अमरीकी बहरिया के फौजी ने ज्वाइंट पर्ल हार्बर नेवी फौजी अड्डे पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 जख्मियों की हालत गंभीर है और 2 जख्मी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। रियर एडमिरल जेडुक का कहना है कि फायरिंग में हलाक हुए दोनों अफराद महकमा दिफा के मुलाजिम थे, जबकि
واقعے کے بعد فائرنگ کرنے والے فوجی نے خودکشی کر لی۔ امریکی حکام کی جانب سے اب تک نہ ہی محکمہ دفاع کے اہلکاروں کی شناخت واضح کی گئی اور نہ ہی خودکشی کرنے والے فوجی کے بارے میں کوئی جانکاری دی گئی ہے۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے پرتگال میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران نتنیاہو نے امریکہ کے ذریعے ایران پر سخت پابندیوں کی ستائش کی۔ نتنیاہو نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے سخت پابندیوں کا ہی شاخسانہ ہے کہ ایران میں عوام حکومت مخالف ہو گئی ہے۔ نتنیاہو کا اشارہ حالیہ دنوں ایران میں ہوئے مظاہرے کی جانب تھا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے بھی کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں خطے میں ایران کی پوزیشن خود متزلزل ہو رہی ہے۔ First subject that I will raise is Iran. The second subject is Iran, and so is the third, and many more. But I think that we have been fortunate that President Trump has led a consistent policy of pressure against Iran. Iran is increasing its aggression as we speak, even today, in the region. They're trying to have staging grounds against us and the region, from Iran itself, from Iraq, from Syria, from Lebanon, Gaza, and Yemen. And we are actively engaged in countering that aggression. I'll just add, we do have a number of things to talk about. I just flew in from being with the President in London, where each of the meetings we had, one of the central topics was how to create Middle East stability in this time where there are anti-Iran protests taking place in Baghdad, anti-Iranian protests taking place in Beirut, and we all know what's going on in Iran itself. These are people that are seeking freedom and a reasonable way to live. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ امریکی ماہرین قانون نے بدھ کو مواخذے کی کارروائی کی سماعت کے دوران کہا کہ صدر ٹرمپ کا یوکرین پر دباؤ ڈالنا قابل مواخذہ جرم ہے۔ امریکی آئین کے 3 ماہرین نے بدھ کو امریکی ایوان نمائندگان کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کا سیاسی فائدے کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالنا قابل مواخذہ جرم ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے قانون کے پروفیسر نوہا فیلڈمین نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے سابق امریکی نائب صدر اور 2020 کے امریکی صدارتی انتخاب میں ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کے خلاف تفتیش کرنے کا شدید اور قابل گرفت جرم کا ارتکاب تھا۔ پروفیسر نوہا فیلڈ مین نے کہا کہ امریکی دستور کے مطابق صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مین نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ کو ان مبینہ جرائم پر انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم جمہوری دور میں نہیں رہتے۔ وہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی قانون کی پروفیسر پامیلا کارلن نے کہا کہ امریکی صدر کو چاہیے کہ وہ امریکی انتخابات میں غیر ملکیوں کو مداخلت کی پیشکش سے باز رہیں، نہ کہ خود اس کی دعوت دیں۔ انہوں نے یوکرین کے صدر سے صدر ٹرمپ کی درخواست کے بارے میں کہا کہ یہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے وابستہ قانون کے پروفیسر مائیکل گرہارٹ نے ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی کو بتایا کہ اگر کانگریس صدر ٹرمپ کا مواخذہ کرنے میں ناکام رہی تو یہ سمجھا جائے گا کہ مواخذے کے عمل کا مقصد ضائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں امریکی سرزمین پر بادشاہت قائم کرنے کے خلاف احتیاط برتنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ انہوں نے گواہی دیتے ہوئے مزید کہا کہ صدر سمیت کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ قانونی ماہرین فیلڈ مین، کارلن اور گرہارٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے جو جرائم سرزد ہوئے ہیں آئین کی روح سے ان پر گرفت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے صدر کے ان اقدامات کو اختیارات سے تجاوز قرار دیا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی حمایت کرنے والے ریپبلکنز نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر جوناتھن کو مباحثے میں شامل کیا، جنہوں نے بتایا تھا کہ 2016 میں انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے درکار ثبوت نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے صدر کے خلاف مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کی 243 سالہ تاریخ میں یہ چوتھا واقعہ ہے کہ
कि किसी अमरीकी सदर को मुआखजे की बाज़ाब्ता कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर अमरीकी ऐवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि उन्होंने जिवरी कमेटी को ट्रंप के खिलाफ मुआखजे का मसवदा तैयार करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अपने मफाद के लिए इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल किया है। In the course of today's events, it becomes necessary for us to address, among other grievances, the President's failure to faithfully execute the law. When crafting the Constitution, the founders feared the return of a monarchy in America. And having just fought a war of independence, they specifically feared the prospect of a king president corrupted by foreign influence. जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल जुमा यानी 6 दिसंबर को ऑशोटस के साबिका नाजी अज़ियती कैंप जाएंगी। मर्केल गुज़िश्ता 14 बरसों से जर्मनी के वफाकी चांसलर हैं, लेकिन वो पहली बार ऑशोटस के साबिका नाजी अज़ियती कैंप का दौरा कर रही हैं। ये कैंप नाजी जर्मन दौर की एक ऐसी खौफनाक कत्लगाह है जहां 1945 तक 1.5 मिलियन इंसानों को हलाक कर दिया गया था। इस दौरे के दौरान मर्केल इस फाउंडेशन के लिए 60 मिलियन यूरो की माली इमदाद का ऐलान भी करेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और उनकी मुशीर इवानका ट्रंप ने इंडियाना में मोटर स्पीड रेस का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इवानका ने स्पीड रेस से जुड़ी तमाम चीजों का बारीकी से मुशाहिदा किया। उन्होंने ट्रैक पर कुछ वक्त भी गुजारा और स्पीड रेस के बारे में तफसील भी हासिल की। Thank you. All right, this is great. Thank you. और अब बात सफर हज की करेंगे। महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों में हज 2020 के लिए कम दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा किया जा रहा था, जिसके बाद मरकजी हज कमेटी ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से मशवरे के बाद आखिरी तारीख में तौसी का ऐलान किया है। अब सफर हज के ख्वाहिशमंद अफराद 17 दिसंबर तक फॉर्म दाखिल कर पाएंगे। आज 5 दिसंबर हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन मरकजी हज कमेटी की मीटिंग के बाद जो है इस तारीख में मजीद इजाफा किया गया। हमारे साथ जिना शेख साहब हैं, इनसे मालूम करते हैं कि कितने दिन का इजाफा किया गया है और दरख्वास्त फॉर्म जो है वो कितने मौसूल हुए हैं आपको। अभी तक हमारे 2,05,000 फॉर्म आ चुके हैं और हमारे पूरे स्टेट्स के हज कमेटी के चेयरमैन ने रिक्वेस्ट किया है हमें कि कुछ पासपोर्ट का उनको जो देरी से मिल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें एक्सटेंशन होना चाहिए। ये रिपोर्ट हम लोगों ने मिनिस्टर साहब से, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से कहा और माइनॉरिटी मिनिस्टर के अप्रूवल के थ्रू हमें आज 12 दिन का एक्सटेंशन और मिला गया है। 2 दिसंबर 17 तारीख की लास्ट डेट होएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ही बताइए कि कितना ज़्यादा चांसेस है आपको जो है वो मज़ीद फॉर्म आने का, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म हुए थे। अभी तक आपको जो है 2 लाख फॉर्म जमा हो पाए हैं, 2,05,000। मज़ीद आपने डेट बढ़ाई है, कितने फॉर्म मज़ीद आ सकते हैं आपको अंदाज़ा है? अभी एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि 12 दिन में करीबन 50,000 से ऊपर फॉर्म आने वाले हैं। और अभी तक फॉर्म जो भाइयों ने भरा है, भाई बहनों ने, तो जो 100% जो हज को जाना चाहते हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। लास्ट ईयर 2,62,000 फॉर्म आए थे, उसमें ने कुछ जाने के लिए फॉर्म भरा था, कोई किसी ने न जाने के लिए फॉर्म भरा था। ये टाइम तो इंशाल्लाह 100% जो फॉर्म भरा है कि हज पर जाने वाले उन्होंने फॉर्म भरा। मरकजी हज कमेटी ने जो है वो आज़मीन हज को सहूलत देते हुए मजीद 12 दिन का एक्सटेंशन दिया है, यानी कि 12 दिन का इजाफा किया है। अब आज़मीन हज जो है वो 17 दिसंबर तक जो है वो हज फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुजुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। और अब क्रिकेट। 6 दिसंबर को हैदराबाद के उप्पल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हिंद वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाने वाला है,
जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों टीमें हैदराबाद पहुंच गई हैं। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस किया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने मैच के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी की भी खिदमात हासिल की गई हैं। दोनों टीमें कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। सुबह 9 बजे तक 12 बजे तक मेहमान टीम वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की, जबकि दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे तक हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड पर पहुंचकर प्रैक्टिस की। तो उधर इस T20 मैच के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 40,000 क्रिकेट शायकीन मैच का मुशाहिदा करेंगे। 1800 सिक्योरिटी अमले को तैनात किया जाएगा, जिसमें ऑक्टोपस पुलिस के अलावा ट्रैफिक स्पेशल ब्रांच पुलिस, साइबर क्राइम पुलिस, डॉग स्क्वाड टीम शामिल हैं। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने HCA सदर अजहरुद्दीन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। 7 o'clock, T20 match between India and West Indies is going to be held at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. It's 20 overs match. Already both the teams, they are in town and they are coming for the practice here. Officers and men, they are being deployed for the security, and security is manifold. We have law and order. We have crime people, we have traffic people, we have special wing like Octopus. They will be there with the sniper shooter. Then we have mounted horses. Then we have special in our IT cell wings. They will be working on the technologies like around 300 cameras are being installed within the stadium as well as outside. All the parking lots are covered now with the CCTV camera, plus all the parking lots we are putting special armed pickets also, so that not to allow any mischief by anyone. This match we are making special arrangements for the traffic regulation, traffic parking, and our request to people to go for maximum use of public transport. तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।